پھر سے مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو جو اس پروگرام کو یعنی گاڈ آنسرز پریئر، خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اس میں ویلکم کہتے ہیں۔ جو آپ برکت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو بہت بہت زیادہ برکت دے۔ جیسے اس ٹی وی کا نام ہی برکت ہے تو پھر آپ کو برکت ہی ملے گی۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، پریز گاڈ، گلوری ٹو جیسس۔ یسوع مسیح کے نام کو سارا جلال ملے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے دعا کرنا ہے اور جس دعا کا ہمیں جواب مل سکے، کیسے ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے، کیسے ہم نے دعا کو شروع کرنا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے پچھلے پروگرام دیکھے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ہم ان سب پروگرامز کو یوٹیوب پر لگا دیں گے تاکہ آپ سب ان سب پروگرام کو بھی دیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے دعا کرنی ہے جب آپ نے، تو میک شور that you have no sin in your life، کہ آپ اس بات کا یقین کر لیں، دھیان کریں، اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہے اور خدا کے حضور آپ راست بازی کی زندگی گزارے ہیں۔ اب جو لفظ راست بازی کا لفظ جو ہے اس کو انگلش میں رائچس کہتے ہیں، رائچسنس، اور جو راست باز اس کو رائچس کہیں گے۔ تو رائچس کا یہ جو اصل میں ایک قانونی لفظ ہے، لیگل لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رائٹ سٹینڈنگ۔ سو اگر آپ رائچس ہیں تو آپ کی رائٹ سٹینڈنگ، اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ آپ کا صحیح تعلق ہے، آپ کرمنل نہیں ہے، آپ مجرم نہیں ہیں۔ سو جب کوئی شخص مجرم ہوتا تو اس کے کچھ رائٹس نہیں ہوتے۔ یہاں پر امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جیل میں جاتا ہے تو اس سے اس کا آئی ڈی کارڈ بھی لے لیا جاتا ہے، جو ڈرائیور لائسنس جس کو کہتے ہیں، اور اس کا پاسپورٹ بھی اس سے لے لیا جاتا ہے۔ جب تک وہ شخص اس جیل میں رہتا ہے اور جب جیل سے باہر بھی آ جاتا ہے، جب تک اس کے اگر کسی کو اس نے پیسے دینے یا یہ سارا کچھ جتنے بھی اس کا جو جرمانہ ہوا تھا، جب تک وہ اس کو پے نہیں نہ کر دیتا، اس وقت تک اس کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ کیونکہ وہ اس لیے نہیں ملتا کہ اس کا جو ابھی تک وہ رائچس نہیں ہوا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک قانونی لفظ ہے، تو ہم نے قانون کے حساب سے بھی خدا کے ساتھ راست باز زندگی گزارنی ہے۔ وہ جب ہم اس کے پورے حکموں کو دل و جان، عقل و طاقت سے خوشی کے ساتھ، یہ نہیں ہے وہ اچھا چل ٹھیک ہے کر دینے ہے والی گل، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے خوشی خوشی، جیسے ہم کہتے ہیں میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوا دے گھر چلیے۔ 3-4 دن کی بات ہے کہ کیونکہ میں اگر آپ کو شاید کبھی بھی کسی وقت یہ اتفاق ہو کہ میں آپ کو اپنی پریئر جو ڈائری ہے نا جس پر میں لکھتا ہوں دعائیں، وہ دکھاؤں، تو 2012 کی بات ہے کہ میں نے ایک دعا لکھی اور میں یہ بڑے شدت کے ساتھ کافی دفعہ میں نے یہ دعا لکھی اور میں نے یہ کہا کہ خدا میں 3 بجے اٹھ کر دعا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ خدا جو تھا، جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم اور حوا سے بات چیت کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ کیونکہ یہودی جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق بھی وہ کہتے ہیں کہ جو خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقت میں آج بھی اس دنیا میں جب وہ وزٹ کرتا ہے، so he comes between that time 3 AM to 6 AM۔ تو ایک دفعہ جب میں متی جی اس کا 14 باب پڑھ رہا تھا کہ یسوع مسیح تیسری گھڑی میں چوتھی گھڑی میں 4th hour، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا 4th hour کیا ہے، یہ چوتھی گھڑی ہے، اس پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، تو میں نے دیکھا کہ یہ 3 بجے سے لے کر 6 بجے کی جو درمیانی وقت ہوتا ہے وہ چوتھی گھڑی ہوتی ہے، تو اس وقت یسوع مسیح ان کے پاس چلتا ہوا کشتی میں آیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میری دعا تھی میں نے لکھی،
کہ خدا میں 3 بجے اٹھ کر دعا کرنا چاہتا ہوں، تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے اس دعا کا جواب مجھے 2016 میں دیا، اور 2016 میں میں نے ایک دعائیہ گروپ شروع کیا جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا سے مختلف جگہوں سے ملکوں سے لوگ اس ٹیلی فون نمبر پر ڈائل کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں، اور ایسے ہو جاتا ہے پریئر لائن بن جاتی ہے، پریئر کانفرنس، اس میں آپ آ سکتے ہیں۔ اگر بھی آپ بھی آنا چاہیں تو جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، ان پر ہم سے رابطہ کیجئے، اور پھر ہم آپ کو وہ نمبر اور پن کوڈ بتائیں گے، اور دوسرا نمبر جو ٹیلی فون نمبر دیں گے، تو آپ ان نمبرز کو ڈائل کر کے آپ ہمارے ساتھ صبح 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک، صبح 6 بجے تک ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ میں نے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ یہ کہ خداوند ایسا کرے، تو خداوند نے اس دعا کا جواب دیا۔ پریز گاڈ، خداوند کو سارا جلال ملے۔ تو آئیے، جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ گناہ تو زندگی میں نہیں ہے، گناہ سے توبہ کرنی ہے، اس سے پھرنا ہے، اور پھر ہم نے خوشی خوشی خداوند کی بات کرنی ہے، خوشی سے خداوند کے حضور میں آنا ہے۔ یہ نہیں کہ پریشانی کے سبب سے، کیونکہ ہمیں یہ ایک ڈیوٹی کرنی ہے، ہم نے یہ ایک فرض پورا کرنا ہے کہ ہم چلو جی ٹھیک ہے، ہم نے چرچ ہو کر آ گئے ہیں، اور اب ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، اور اب جو بھی برے کام ہیں شروع کر دو۔ ایک لوئیزیانا میں اب اس کو کہتے ہیں مارٹی گرال، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو ایش سنڈے ہوتا ہے، یہ راکھ کا بدھ، راکھ کے بدھ، یہ نا جو روزے رکھنے سے پہلے ایک ہوتا ہے راکھ کا بدھ، یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ بائبل میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، بائبل میں یہ نہیں کہ آپ سر میں راکھ ڈال لیں۔ پرانے عہد نامے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے سر پر راکھ ڈال لیتے تھے، مٹی میں بیٹھ جاتے تھے، وہ کہتے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے۔ لیکن خداوند نے کہا کہ یہ جو دکھاوے کی باتیں نا، یہ نہیں کرنی۔ اب یہ جو مارٹی گرال میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جو ٹیوزڈے ہوتا ہے نا، اس سے پہلے جو ایش وینسڈے ہوتا ہے، جو بدھ سے پہلے جس میں انہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو آج نا سارے گندے کام کر لیں، منگل کو سارے گندے کام کر لیں، بدھ کو تو ہم نے روزہ رکھ ہی لینا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے نا، چرچ میں نا اتوار کو 1 گھنٹے کے لیے چلے جائیں گے، 1.5 گھنٹے کے لیے، اور بعد میں سارے غلط کام، جو بھی جھوٹ ہے، عیب جوئیاں ہیں، شراب پینا ہے، شراب بیچنا ہے، سوٹے لگانا ہے، یہ سارے غلط کام جو ہے نا وہ کرتے جائیں گے۔ آج جو نا بس ٹھیک ہے، سارے گناہ بخش رہے ہیں۔ دل سے توبہ کرنی ہے، ترک کرنا ہے، اور خوشی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آنا ہے۔ پریز گاڈ، خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں، ایک دن کی بات ہے کہ میں نا الارم لگایا ہوتا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے نا یہاں پر الارم لگایا ہوتا ہے اپنے سیل فون میں، تو یہ 2 بج کر کیا ہوتا ہے، یہ یہاں پر دیکھیں، یہ جو 2:50 پر صبح کے، ہاں جی، لگایا ہوتا ہے الارم۔ تو 2:50 پر سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ مطلب 7 دن جو ہر صبح 2:50 پر جو الارم جو نا بج جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ میں جب اٹھتا تھا تو میں نا کہتا اوے 2:50 ہو گئے ہیں، اب مجھے دعا کرنی ہے۔ تو مجھے نا ایک دن خدا کے روح نے کہا کہ یہ تو ایسے تو یہ ڈیوٹی کرنی شروع کرتی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے کہا یہ جو مذہبی بدرو ہے نا، اس کو میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا کہ مجھ سے دور ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے خوشی کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے خداوند کی پرستش کرنی ہے، اس کی حضوری میں آنا ہے۔ تو ہم نے خداوند کے حضور میں خوشی کے ساتھ آنا ہے، یہ نہیں کہ پریشانی کی حالت میں یا دکھ کی حالت میں یا
لچاری کی حالت میں یا پیر کسیر کے مطلب آئیں اور کہیں کہ اچھا جی ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ نہیں، یہ والا کام نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خوشی کے ساتھ we enter in his gates with thanksgiving، شکر گزاری کے ساتھ خداوند کا شکر کریں کہ خداوند نے آپ کو بہت ساری برکتیں دی ہیں، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو صحت دی ہے، اس کے لیے شکر کریں۔ گاتے بجاتے ہوئے خداوند کی حضوری میں آنا ہے، خداوند کا شکر کرنا ہے۔ Praise God with thanksgiving in our hearts. I will enter in his gates with thanksgiving in my heart. So praise اس کی بارگاہوں میں ہم نے خوشی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے، پہلے خداوند کی تعریف، جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو خداوند کی تعریف کرنا شروع کریں، خداوند کی پرستش کرنا شروع کریں کہ اس نے کتنے بڑے کام آپ کے لیے کیے ہیں، اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ پھر جب آپ نے شکر گزاری کر لی ہے، تعریف کر لی ہے، تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی پر بولیں، خداوند کے کلام کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی پر نبوت کریں، اور یہ بھی آپ اس طرح سے بھی خداوند کی پرستش کر سکتے ہیں۔ آپ غیر زبان میں، اگر خدا نے آپ کو یہ جو پاک روح کا بپتسمہ آپ کو ہوا ہے، تو آپ غیر زبان میں خداوند کی پرستش کر سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور پھر ڈکری اور ڈکلیئر آپ کرنا شروع کریں۔ اور جیسے ہم روزے کے تعلق سے ہم سیکھ رہے تھے، روزہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جب لوگ پریشانی کی حالت میں تھے تو انہوں نے روزے رکھے، اور جب انہوں نے روزے رکھے تو خداوند نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ ایک ہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے اس شخص کو، اس نے حالانکہ روزہ بھی رکھا 7 دن کا، اس کو جواب نہیں ملا، اور وہ جو جگہ ہے، وہ جو واقعہ ہے، وہ داؤد کا واقعہ، جب اس نے بیت سبا کے ساتھ زناکاری کی، اس کے جو خاوند ہے اس کو قتل کروا دیا، اور اس کے ساتھ زناکاری کی، اور وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو خدا نے اس بچے کو مار ڈالا۔ حالانکہ داؤد وہ روزہ رکھ کر کہہ رہا تھا خداوند اس بچے کو بچا لے، یہ ہے، اس کے لیے دعا کر رہا تھا، لیکن خداوند نے پہلے سے ہی اپنے نبی کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ مر جائے گا۔ اور کیونکہ داؤد جو تھا وہ خدا کی مرضی کے خلاف روزہ رکھ رہا تھا، کیونکہ خدا نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ بچہ مر جائے گا۔ تو یہی ایک اور واحد جگہ ہے جہاں پر خدا نے روزہ بھی رکھا گیا، لیکن خدا نے جواب نہیں دیا۔ باقی اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے بائبل مقدس میں، جو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پر جب لوگوں نے روزہ رکھا ہو تو خدا نے ان کی دعا کا جواب نہ دیا ہو۔ اب موسیٰ نے جب روزے رکھے 40 دن کے 40 رات، اس نے کچھ نہیں کھایا نہ پیا، تو خدا نے اس کی دعا کا اسے جواب دیا اور بنی اسرائیل قوم کو بچا لیا۔ پریز گاڈ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کے لوگ جو تھے، انہوں نے یشوع کو، جب بنی اسرائیل کو ای میں شکست ہوئی، تو جب انہوں نے یرو کو تو فتح کر لیا، اب ای میں جانا تھا، وہ چھوٹا سا شہر تھا، تو انہوں نے کہا چلو تھوڑے سے لوگ بھیج دیتے ہیں۔ ان کے اندر غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اکن نے ایک گناہ کر دیا تھا۔ خدا نے کہا کہ فلاں چیز جو ہے نا اس کو خداوند کے لیے مخصوص کر دو، اس کو نہیں لینا، تو اس نے اس جگہ اس سونے کی اینٹ کو چوری کر لیا اور اس چادر کو بھی لے لیا، تو اس وجہ سے گناہ جو تھا وہ اس جگہ میں آ گیا، تو گناہ کے سبب سے ان کو شکست ہوئی۔ اور دوسرا گناہ جو تھا وہ پرائڈ کا گناہ بھی تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑے سے لوگ بھیج دیتے ہیں، تو یہ تو چھوٹا سا شہر ہے۔ تو یہ جب انہوں نے روزہ رکھا، ان کو شکست ہوئی، تو انہوں نے روزہ رکھا، خداوند کو پکارا، تو خداوند نے ان کو جواب دیا کہ یہ گناہ ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے اس سے توبہ کی، اس بندے کو اس جگہ سے دور کیا، تو پھر کیا ہوا، ان کو فتح ملی۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ جب 11 قبیلے جو تھے وہ بنی امین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے، تو ان کو 2 دفعہ شکست ہوئی، اور جب انہوں نے تیسری دفعہ روزہ رکھا تو ان کو فتح ملی۔ اور بہت سارے حوالے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب لوگوں نے روزہ رکھا تو خداوند نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آستر جو تھی، کوئین ایسٹر، آستر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ان انگلش کال ایسٹر، اس نے جب روزہ رکھا 3 دن کا، اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو اس کو بھی بادشاہ کے حضور میں بڑی فیور حاصل ہوئی، اور یہودی قوم کو بڑی فتح ملی۔ تو آپ دیکھتے ہیں، اور ایک اور حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ننوا کے لوگ جو تھے، انہوں نے کیا کیا، جب ان کو پتہ چلا یونا کے جو یونا تھا
خدا کا نبی، اس نے جا کر بتایا کہ جو 40 دن کے اندر، اگر 40 دن کے بعد ننوہ جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا. تو جب انہوں نے اس پیغام کو سنا تو انہوں نے روزہ رکھا، اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو خدا نے اس خیال کو جو وہ کرنے کو تھا اس کو بدل لیا، اور ان پر رحم کیا اور ان لوگوں کو بچا لیا. کیونکہ جب بھی کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو خداوند اس کو بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ شدت کے ساتھ خدا کا طالب ہوتا ہے. اور انڈیویجولی طور پر بھی بتاتا ہوں، ایک شخص تھا، اس کا نام اخیب تھا. اخیب جو تھا بہت ہی اتنا گنہگار شخص تھا، بہت ہی خراب قسم کا بادشاہ تھا اسرائیل میں، بہت خراب بادشاہ تھا. اس نے ایک سدیانی عورت سے شادی کی جس کا نام جیزبل تھا، اور جیزبل جو تھی وہ بہت ہی خراب عورت تھی، جادوگرنی تھی. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جیزبل ہے اور یہ اخیب ہے لوگوں کو غیر معبودوں کی پرستش کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. اور پھر ایلیہ نبی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اخیب تو اور تیرا خاندان کو میں نے مار دینا ہے. اور اخیب جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، ٹاٹ اوڑھ لیتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ خدا جو ہے اتنا پیارا خدا ہے کہ حالانکہ یہ اتنا بدترین بادشاہ ہے، لیکن پھر بھی جب اس شخص نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس سے کہہ دیا کہ اچھا میں تجھے نہیں ماروں گا، تیرے اگلے پشت میں یہ سارا کچھ کروں گا، تو اچھی موت مار جائے گا. اور ایک اور شخص تھا جو یہودا کے قبیلے سے، تو اس کا نام تھا منسی. منسی بہت ہی، اتنا میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو اس شخص کے لیے میں کہہ سکوں، اتنا کیا کہتے ہیں برا شخص تھا. He was a very very wicked king. He was the most wicked king who ever lived. اتنا مطلب شریر قسم کا شخص تھا جس نے نہ صرف بتوں کی پرستش کی اور معبودوں کی پرستش کی، بلکہ اس نے ہیکل کو بھی بند کر دیا اور چاند ستاروں کی پرستش کرنا شروع کر دی. یہ سارے اس نے غلط کام کیے. اور اب کیا ہوا کہ اس کو جو خدا، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خدا کی جو پروٹیکشن ہے، حفاظت ہمارے اوپر نہیں رہتی، اور شیطان ہم پر حملہ کر سکتا ہے، لوگ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس بادشاہ کے ساتھ ہوا، اس کے ملک پر حملہ ہوا اور اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے گئے. اور اب کیا ہوا کہ یہ قید خانہ میں ہے، اور اس نے روزہ رکھ کر دعا کی. اور کیا ہوا کہ خدا نے، حالانکہ اس نے اتنا گناہ کیا ہے، حد سے زیادہ گناہ کیا ہے، اور کیا ہوا کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس کے حلیم و فروتن ہونے کی وجہ سے خداوند نے اس کی سن لی اور اس کو ذات کی اور بحال کیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے خاک سار بن کر دعا کریں. یہ جو لفظ خاک سار، اس کی میں نے سٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے روزہ رکھنا. خاک سار، کیونکہ جب لوگ پرانے عہد نامے میں روزہ رکھتے تھے وہ خاک میں بیٹھتے تھے، ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، یہ تھا روزہ. تو اور بھی مزید آپ یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو صحیح روزہ وہ کیا ہے. بھوکے رہنا ہی نہیں روزہ، بلکہ روزہ وہ ہے جس میں ہم لوگوں کو آزاد کریں، لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے. روزہ بھی رکھنا ہے، بھوکے بھی رہنے کی ضرورت ہے، پریز گاڈ، پیاسے بھی رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی شدت کو خدا کے سامنے ظاہر کر سکیں کہ واقعی ہم پورے دل سے تیرے طالب ہوئے ہیں. اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو میری منگنی ہو گئی تو کیا ہوا کہ کچھ جو ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی منگنی ہو جائے تو جو رشتہ دار ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہوا کیا کہ کسی نے میرا کان بھرنے شروع کر دیے، کسی رشتہ دار نے. تو میں نے کہا کہ یہ منگنی اس کو ختم کر دیتے ہیں، توڑ ہی دیتے ہیں، کوئی منگنی ہے، یہ کون سی شادی ہے. تو اب کیا ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس منگنی کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن جو میری منگیتر تھی نا، جو اب میری وائف ہے،
اس نے 3 دن کا روزہ رکھ لیا بغیر کھائے پیے، اگست میں جب بڑی گرمی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ ابھی میں بائبل اسکول میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ادھر میں پڑھ رہا تھا، ہم پڑھا رہا تھا، ہمارے پاسٹر صاحب تھے وہ پڑھا رہے تھے، صادق صاحب تھے، وہ بہار کلونی میں رہتے تھے، ان کا چرچ تھا وہاں پر، تو وہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وہ ہمیں پڑھا رہے تھے کہ کیسے جو نا یوسف کی جو منگنی ہو گئی تھی مریم کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ یوسف نے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، تو انگلش میں ہم نے پڑھا کہ اس کو he decided to divorce his wife، تو اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، ہاں جی، حالانکہ منگنی ہوئی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہودی جو کلچر ہے اس میں جب منگنی ہوتی ہے it is almost equal to marriage، یہ شادی کے برابر ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو کلام میں سن رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا گناہ ہوگا۔ اس کا وجہ کیا تھی کہ اس طرف میری جو منگیتر تھی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا 3 دن کے لیے کہ یہ جو نا یہ منگنی بحال ہو جائے اور اسی کے ساتھ میری شادی ہو۔ Praise God, I must be very handsome اوکے، لیکن Praise God اس نے کہا کہ کیونکہ میری جو وائف ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتی تھی کہ جو لڑکا مجھے دیکھنے آئے اسی کے ساتھ میری شادی ہو، یہ نہیں کہ دیکھے کوئی منگنی کسی اور کے ساتھ ہو، شادی کسی اور کے ساتھ ہو۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ اب اس نے یہ روزہ رکھ کر دعا کی تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا، میں نے معافی مانگی کہ میں اس کی معافی مانگتا ہوں، بحال ہو گیا سارا کچھ۔ پریز گاڈ۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اب ہماری شادی ہوئی 22 دسمبر 1994 میں ہماری شادی ہوگی۔ پریز گاڈ۔ تو کیا ہوا کہ شادی کے فوراً بعد خدا نے ہمیں برکت دینا شروع کر دی۔ وہ کیسے؟ ابھی 22 کو شادی ہوئی ہے تو 30 تاریخ کو ہمیں خط آیا ساؤتھ افریقہ سے کہ آپ دونوں کا انتظام ہو گیا ہے بائبل کالج میں جانے کا، دونوں کا۔ اب ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہم دونوں بائبل کالج میں جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ بائبل کالج میں جس دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو ویزے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جب ان کو تو ویزا بڑی مشکل سے ہی ملتا ہے، جو گرین پاسپورٹ ہے نا، ہرے والا سبز رنگ کا، جب دوسرے ملکوں کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو وکری لائن میں کھڑا کر لیتے ہیں کہ یہ بندے ہے نا وہ خراب لوگ ہیں۔ تو پاکستانیوں کو ویزا آسانی سے نہیں ملتا۔ تو کیا ہوا کہ ہم ویزا لگوانے کے لیے گئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ 6 مہینے لگیں گے، یہ سارا پروسیس ہمیں بتا دیا، بڑا مشکل۔ اب کیا ہوا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میری وائف نے پھر 3 دن کا روزہ رکھ لیا۔ پریز گاڈ۔ جب انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا تو کیا ہوا کہ خدا نے ایک ایسے حالات پیدا کیے کہ خدا نے ایسا کیا کہ ہماری میٹنگ جو ہے وہ اس ملک کے سفیر سے، جو امبیسڈر جو تھا اس ملک کے، جو ساؤتھ افریقہ کے سفیر سے ارینج کروا دی کہ ہم اس سے اس کے آفس میں مل سکیں۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ گیا۔ خدا جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا کیسے کام کرتا ہے۔ اب جب پہلے ہم گئے تھے، ہم ایک لمبی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، ہماری باری آئی کافی گھنٹوں کے بعد اور پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب ہم نے روزہ رکھا تو کیا ہوا کہ ہمیں کسی لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑا، ہم سیدھے اس کے جو پرسنل آفس تھا اس میں چلے گئے۔ اب ہم اس کے جو آفس میں جب گئے تو انہوں نے ہم نے بتایا کہ ہمیں یہ ویزے چاہیے ساؤتھ افریقہ کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پاسپورٹ ہمیں دیں۔ اب پاسپورٹ ہم نے ان کو دیا، نہ کوئی ہم نے پیپر فل کیے، نہ کوئی فارم دیا، نہ کوئی فوٹو دی، یہاں تک کہ ہم نے فیس بھی نہیں پے کی، ویزا فیس بھی نہیں پے کی، اور ہم نے پاسپورٹ ان کو دیے اور انہوں نے اسی وقت اپنے ہی آفس میں خود ہی وہ اس کی سیکٹری آئی، اس نے پیپر فل کیے اور ہمیں ویزا لگا کر کہا کہ یہ لو آپ کے ویزے لگ گئے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا کام کرتا ہے۔ جان ویسلی نے کہا کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو کام ہی کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے۔
جب ہم کام کرتے تو کام کرتے، جب ہم دعا روزے میں ٹھہرتے تو پھر خدا کام کرتا ہے، اس کے فرشتے کام کرتے ہیں. پریز گاڈ. اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اور بھی روزے کے تعلق سے ہم اگلے پروگرام میں سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے بہت زیادہ روزے رکھنے ہیں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں بہت سارا کام کر سکے. ابھی میں روزے کے تعلق سے بات بتا رہا تھا کہ کیسے ہم نے روزہ رکھنا ہے. میں نے روزے کے بارے میں پڑھا تو تھا، لیکن جب میں ساؤتھ افریقہ گیا تو جب میں نے یسایہ 58 چیپٹر کو پڑھا اور سنا کلام مقدس کو چرچ میں، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اب نا روزے رکھنے ہیں، 40 دن کے روزے رکھنے ہیں. تو خدا کا شکر ہے، خدا نے میری مدد کی، ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا اور خدا پھر دروازے کھولتا گیا. اور ہم دوسرے پروگرامز میں بھی ہم روزے کے بارے میں سیکھیں گے تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ آپ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم دعا کریں. جتنے بھی لوگ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا سنی جائے تو آپ میرے پیچھے یہ دعا کریں اور خداوند کے سامنے اپنے سب گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کریں اور چھوڑیں اور دیکھیں کہ پھر کس طرح خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. تو آئیے جتنے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں. اے بزرگ آسمانی باپ، ہم بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ان گناہوں کو ترک کرتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں اور پھرتے ہیں. تو ہمارے سارے گناہوں کو ہمیں معاف کر، ہمیں اپنے لہو سے دھو یسوع بادشاہ. وہ لہو جو تو نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر بہا دیا، اس لہو سے ہمیں دھو دے، پاک کر. اور خداوند تو ہماری زندگی میں آ. یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین. جب آپ نے یہ دعا کی ہے تو جتنے بھی دوسرے پروگرام آپ نے سنے ہیں تو ان سب پروگرام کو سن کر نوٹس بنائیں اور پھر آپ اس طرح سے دعا کرنا شروع کریں اور دیکھنا کہ خداوند جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں اس کو پورا کریں. جب آپ کنڈیشنز کو پورا کر دیتے ہیں تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا کا جواب آپ کو نہ ملے. تو جتنے لوگ بیمار ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس اسکرین کی طرف ہاتھ بڑھائیں. اگر آپ اسکرین پر بھی ہاتھ رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، رکھ دیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں جتنے لوگوں نے خدا اپنے ہاتھ اسکرین کی ٹی وی اسکرین کی طرف بڑھائے ہیں، ان لوگوں کو چھو دے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ ان پر بڑھ جائے. خداوند کی قوت خداوند اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے چھوئے، نکلے اور ہر ایک بدروح، ہر ایک بیماری یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کے بدنوں سے، ان کے گھروں سے نکل جائے. اور خداوند یہ سب کے سب لوگ شفا پائیں، برکت پائیں. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین. پلیز ان جو نمبر چل رہے ہیں اسکرین پر، ان کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا اگر چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو ان فون کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینلز ہے، فیس بکس ہے، پلیز ان سب کو وزٹ کیجئے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور پلیز برکت ٹی وی کو دیکھتے رہیں، لوگوں کو بھی بتائیں، اور جیسے آپ کو برکت ملی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس برکت کو شیئر کر سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے، آمین.